السلام علیکم ڈیئر ویورس، آج ہم پڑھیں گے ماڈرن وربس، ان کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ اور ان کی ایگزامپلس کہ اس کو کہاں کہاں ایکسپریس کرتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں مسٹ۔ مسٹ کا مطلب ہے کہ اسٹرانگ اپلیکیشن، ایک کسی کو آپ اسٹرانگ نصیحت کرتے ہیں اور ایک اس کو سجیشن دیتے ہیں، یا پھر آپ کا ایک فریضہ ہے، یعنی کہ اس حد تک وہ فریضہ بن جاتا ہے تو آپ مسٹ کو یوز کرتے ہیں۔ مثال طور پہ آپ گئے ایک کے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور 2 دن سے بیمار ہے، تو آپ کو کہیں یو شوڈ وزٹ ڈاکٹر۔ اب آپ 2 ہفتے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں اور اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، پوچھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو گھر سے علاج کر رہا ہوں۔ تو آپ کہیں یو مسٹ وزٹ ڈاکٹر۔ 2 ہفتے ہو گئے تو اب تو ہر حالت میں آپ کو جانا چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر ہے تو اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، یا ایک کوئی بھی جاب ہے اس کی، تو وہ اس جاب کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پر پہنچتا ہے، تو ہی مسٹ ہیو ٹو بی ان ٹائم، اس کو اپنے وقت پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہے لاجیکل کنکلوژن، یعنی کہ آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ساتھ لاجک ہوتا ہے، ساتھ آپ کے پاس حتمی نتیجہ آپ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم مسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ ایک صورتحال دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یو مسٹ لیو ناؤ، آپ کو ابھی نکلنا چاہیے۔ سرٹنٹی یا یقینیت کے لیے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مسٹ ہیو گون، وہ جا چکا ہوگا، ٹھیک ہے، ضرور بے ضرور جا چکا ہوگا، مسٹ، ٹھیک ہے۔ یو مسٹ اسٹاپ وین دا ٹریفک لائٹس ٹرنڈ آف، آپ کو ہر حالت میں رکنا چاہیے جب وہ ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں۔ ہی مسٹ بی ویری ٹائرڈ، وہ یقیناً یعنی کہ لاجک ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اس کو دیکھا بہت کام کرتی ہو، تو ہی مسٹ بی ویری ٹائرڈ، اس کو بہت زیادہ تھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہی ہیز بین ورکنگ آل ڈے لانگ، وہ فل دن کام کر رہا ہے۔ مسٹ ناٹ، جب آپ بالکل آپ کسی چیز کی اجازت نہ دیں اور اس کے خلاف ہوں، اس پر پابندی ہو، تو مسٹ ناٹ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ پروہیبشن مطلب حرام کے لیے یا ممنوع کے لیے۔ یو مسٹ ناٹ اسموک ان دا ہاسپٹل، آپ کو ہر صورت میں اسپتال کے اندر اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے، سگریٹ نہیں پینی چاہیے۔ کین جو ہوتا ہے، کین کے آگے 3 فنکشن ہے۔ ایک کیا ہے، ایبلٹی، یعنی کہ اپنی صلاحیت کو بتانے کے لیے، آئی کین سویم، میں تیر سکتا ہوں۔ اچھا، آئی کین گو ٹو کراچی، آئی کین ورک ہارڈ، آئی کین اسٹڈی ویل، آئی کین اسپیک انگلش، ٹھیک ہے۔ اپنی صلاحیت کو بتانے کے لیے آپ کین استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پرمیشن کے لیے، پرمیشن جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ اس کے ساتھ فرینک ہیں، یعنی کہ آپ اتنا زیادہ رسپیکٹ والا یعنی کہ معاملہ نہیں ہے، دوست ہے آپ کے، ایج فیلو ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کین آئی ہیلپ یو، کین آئی یوز یور موبائل، کین آئی یوز یور فون پلیز، ٹھیک ہے۔ اس میں رسپیکٹ کی بات نہیں آتی، اس میں سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پرمیشن کے لیے۔ لیکن وہاں پہ جہاں پہ آپ رسپیکٹ نہیں، یعنی کہ آپ کی فرینکنیس ہو وہاں پہ۔ اور پاسبلٹی مطلب امکان، اسموکنگ کین کاز کینسر، اسموکنگ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوور اسپیڈنگ کین کاز ایکسیڈنٹ، اوور اسپیڈ جو ہوتی ہے، زیادہ اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوڈ بھی ایبلٹی کے لیے ہوتا ہے، پرمیشن کے لیے ہوتا ہے، پاسبلٹی کے لیے ہوتا ہے، لیکن پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ایبلٹی ان پاسٹ، یعنی کہ ماضی میں آپ کے اندر صلاحیت تھی۔ آئی کوڈ پلے کرکٹ ویل، میں اچھی کرکٹ کھیل سکتا تھا، ٹھیک ہے، یا کھیل سکتا تھا۔ آئی کوڈ سویم، میں تیر سکتا تھا۔ آئی کوڈ میک دا سکسز وائل بیٹنگ ان کرکٹ کے اندر بیٹنگ کرتے ہوئے میں چھکے مار سکتا تھا۔ اچھا، پولائٹ پرمیشن، ایکسکیوز می کوڈ آئی جسٹ سے سم تھنگ، کیا آپ کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ پرمیشن بھی لیتے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کوڈ جہاں آپ استعمال کرتے ہیں نا اگلے بندے سے، تو اس میں 2 قسم کی پرمیشن، تو کیا آپ مجھے سننا پسند کریں گے، اور دوسرا کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ یعنی ایک اور بات آپ اس کو اچھی طرح یوں سمجھیں کہ کوڈ یو سوئچ آن دا اے سی، 2 چیزیں، کیا آپ کے اندر ایبلٹی ہے کہ آپ اے سی کو آن کر سکتے ہو، اور دوسرا اس سے پرمیشن مانگنے کی، کیا آپ یہ کرنا بھی چاہو گے، اس کی ولنگنیس بھی، ٹھیک ہے۔ اور پاسبلٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اٹ کوڈ رین ٹمارو، کل بارش ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، یہ کل کے امکان کی بات کریں۔ اٹ کوڈ بی ہارمفل، یہ نقصان دہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اٹ کوڈ بی ورس، یہ بدترین ہو سکتا تھا۔
اچھا مے اب استعمال کرتے ہیں، مے کے اندر بھی پرمیشن ہوتی ہے لیکن مے کے اندر رسپیکٹ ہوتی ہے. مے آئی کم ان، اب جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو اس میں آپ ٹیچر کو رسپیکٹ کریں. آپ کا بڑا دوست ہے، دوست نہیں بلکہ آپ سے بڑا ہے، بھائی ہے، والد صاحب ہیں، ٹیچر ہیں، یا کوئی بھی عمر میں بڑا ہے، تو اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا اس سے پرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کین استعمال نہیں کریں گے. کین صرف دوست تک ہے یا چھوٹے تک کے لیے ہے جس کے آپ رسپیکٹ اتنا زیادہ نہیں دینا چاہ رہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فرینک ہے. لیکن جب مے یوز کریں گے تو اس کے لیے استعمال کریں گے کہ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دینا چاہیں. پاسبلٹی، مے آئی یوز یور فون پلیز، کیا میں آپ کو موبائل استعمال کر سکتا ہوں. اور دوسرا مے کا کیا ہے جی، اٹ مے رین ٹمارو. یہ 50% جب پاسبلٹی ہوتی ہے، چانس ہوتا ہے 50%، تو وہاں پہ مے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اس طرح صورت حال بن چکی ہے کہ 50% بارش ہو بھی سکتی ہے، 50% نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وقت مے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ امکان بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان مے بیکم پرائم منسٹر نیکسٹ ٹائم، یعنی کہ 50% چانس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئندہ بن سکتا ہے. پولائٹ پرمیشن، یعنی کہ آپ ایک پرمیشن آپ لیتے ہیں لیکن اس میں بہت ہی ہمبل آپ ریکویسٹ کریں. مائٹ آئی سجیسٹ این آئیڈیا، کیا میں ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں. اور پاسبلٹی یا پرابلٹی، یہ 20% چانس ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 جگہ ہیں تو آپ 3 جگہ پہ کتنے 30% چانس ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ یار وہ کمرے میں بھی ہو سکتا ہے. ہی مائٹ بی ان دا روم، ہی مائٹ بی سلیپنگ، ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو. کیونکہ آپ نے پہلے ایک بندے کو بھیجا، وہ کسی کو کچھ تلاش میں تھا، تو آپ نے کہا ہی از ان دا کلاس روم، وہ کلاس روم میں. ہی مے بی ان دا کلاس روم، وہ کلاس روم میں ہوگا. جب اب وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں تو نہیں ہے، تو پھر آپ امکان کے درجے میں کہتے ہیں کہ بہت کم چانس ہے. یعنی کہ ہی مائٹ بی ان دا روم سلیپنگ، اوکے، وہ ہو سکتا ہے کہ کمرے میں سو رہا ہو. تو اس میں چانس بہت کم ہوتا ہے، اس لیے آپ مائٹ یوز کرتے ہیں. نیڈ ناٹ، اس کے بعد ہم یوز کریں گے جی نیڈ ناٹ. نیڈ ناٹ کا مطلب ہوتا ہے لیک آف نیسیسٹی، یعنی کہ ضرورت نہ ہونا. لیک آف نیسیسٹی یا ایبسنس آف ابلیگیشن. ٹھیک ہے، آئی نیڈ ناٹ بائی ٹومیٹو، مجھے ٹماٹر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ جب ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں نیڈ ناٹ. آئی نیڈ ناٹ ٹو بائی شوز، مجھے ٹھیک ہے. آئی نیڈ ناٹ ٹو ویئر دا گلاسز، مجھے اینکیں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ نظر. ٹھیک ہے. دیر آر پلینٹی آف ٹومیٹوز ان دا فریج. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے فریج کے اندر ٹماٹر پڑے ہیں، تو لہٰذا مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایبسنس آف ابلیگیشن، یعنی کہ یو نیڈ ناٹ ٹو کم، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا فرض جو ہے وہ کوئی اور آدمی ادا کر رہا ہے، آپ کی جگہ پہ ہم نے کوئی اور بندہ رکھ لیا ہے، یا ہم نے ارینج کر لیا ہے، بعد میں آ جانا. شوڈ یا آر ٹو، یہ ایک ایڈوائس ہے. شوڈ آپ کہتے ہیں نا، اس میں شدت مسٹ کی نسبت کم ہوتی ہے. یو شوڈ وزٹ ڈاکٹر، یو آر ٹو سی اے ڈاکٹر. آئی ہیو اے ٹیریبل ہیڈ ایک، ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہے، تو یو شوڈ وزٹ ڈاکٹر. سوری، آر ٹو ریوائز یور لیسن، آپ کو اپنے سبق ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ، سوری یو شوڈ ورک ہارڈ، یو شوڈ گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، یہ ایڈوائس ہے. اور لاجیکل کنکلوژن، ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل کے ساتھ آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہی شوڈ بی ویری ٹائرڈ، اس کو بہت تھکا ہوا ہونا چاہیے. ہی ہیز بین ورکنگ آل ڈے لانگ، وہ پورے دن کام کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں مسٹ بی ٹائرڈ تو اسے ضرور تھکا ہونا چاہیے. آگے دیکھ لیں لاجیکل کنکلوژن جو پہلے ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اس کو تھوڑی سی ہم شدت کم کر رہے ہیں. شوڈ اور آر ٹو کی شدت مسٹ سے کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. اور ہیڈ بیٹر، یہ ایک نصیحت ہے. یو ہیڈ بیٹر ریوائز یور لیسن، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ سبق ریوائز کریں. یو ہیڈ بیٹر ٹو وزٹ اے ڈاکٹر، یو ہیڈ بیٹر پلے کرکٹ، یو ہیڈ بیٹر لیو ناؤ. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں جی، یہاں ابھی چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا لیسن اسٹرانگ ہوتا جائے گا. السلام علیکم.